بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے ساتھ جتنے یہ پارلیمنٹیرین ہیں سارے خیبر پختونخوا سے تعلق رکھ رہے ہیں، میں کچھ اس وقت جو ملکی حالات ہیں اس پہ بات کروں گا، پھر ہمارے باقی جو پارلیمنٹیرین ہیں یہ بات کریں گے جو اس وقت خیبر پختونخوا میں جو صورتحال ہے اس پہ بات کریں گے۔ دیکھیں، آپ یہ اسمبلی کی ماحول دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح اسمبلی کو چلایا جا رہا ہے، یعنی ایک طرف یہ کبھی نہ سنا ہوگا نہ دیکھا ہوگا کہ اسمبلی کی فلور پہ بھی اتنی زیادہ بندشیں اور قطاریں کہ جب ایک پارلیمنٹیرین اپنا نقطہ نظر اسمبلی کی فلور پہ بیان کرے اور وہ بھی عوام تک نہ پہنچائے تو بتائے پھر ہمارے پاس کیا راستہ ہے۔ اس وقت امن ملک میں کوئی قانون اور کوئی آئین نہیں ہے، ظلم اور جبر کا دور ہے، فاشسٹ حکومت ہے، پارم 47 کے پیداوار حکومت ہر طرح ظلم اور جبر شروع کیا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا جو ہمارے لیڈرشپ کے خلاف جو اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، اپوزیشن لیڈر سینٹ میں شبلی پراز، ہمارے اپوزیشن لیڈر پنجاب اور دیگر جو ہمارے پارلیمنٹری اور ہمارے جو پارلیمانی لیڈر تھی زرتاج گل، ان کے خلاف جو کیسز آئے ہیں وہ تمام کیسوں کا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کی اوپن ٹرائل ہو، میڈیا کے سامنے ہو، تاکہ عام لوگ سنیں کہ اس کے بارے میں جو پروسیکیوشن ہوئی ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ یعنی سارے لوگ ہنسیں گے کہ کس طرح ایک پولیس ایک دو آفیسر کو گواہ بنا کے انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں اور سزائیں دی ہیں، اور اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ یہ کسی جج کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، یہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتے، اور تمام فیصلے اس وقت جو ہے نا اوپر سے مسلط ہوتے ہیں، ایگزیکٹو کے ذریعے مسلط ہوتے ہیں۔ کیا ایسی نظام میں جب عدلیہ اتنا متنازع ہو جائے، عدلیہ اپنا وقار کھو جائے، تو لوگوں کے پاس پھر کیا آپشن رہتا ہے؟ کوئی عدلیہ کے اوپر اعتماد کرے گا؟ اس وقت تو جب کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے یا کوئی انلافل کام ہوتا ہے تو لوگ عدالت کی طرف دیکھتے ہیں۔ جب عدالتوں کی طرف دیکھنا بند کریں گے تو پھر مائٹ از رائٹ، بس جس کے پاس جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی کا، کہ جس کے پاس طاقت ہوگا، جنگل کا قانون ہوگا، اور یہ ملک عملاً جنگل کی قانون کی طرف جا چکا ہے، ملک عملاً انارکی کی طرف جا چکا ہے۔ اس وقت پنجاب میں جو علیحدگی پسند تحریک اٹھی ہے بہت تشویشناک ہے، ہمیں اس پہ تشویش ہے، اور ان کے لیے یہ حکومت مواد دے رہی ہے، ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں کہ ان کے مطالبات کو جائز بنایا جا رہا ہے۔ جب حکومت میں لوگ بیٹھے عوام کے منتخب نمائندے نہ ہو، یعنی جتنی بھی یہاں پوری نیشنل اسمبلی میں صرف 17 سیٹیں مسلم لیگ نون جیتی ہے، صرف 2 سیٹیں جو ہے نا یہ لاہور میں ہی جیتے ہیں۔ کراچی میں یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اس میں کوئی عوام کا نمائندہ نہیں ہے، بلوچستان میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں۔ تو آپ بتائیں، جب آپ ان لوگوں کو جو عوام کے نمائندے ہیں اس کو محروم رکھے اور جو تھوڑی بہت آئے ہیں اس کو بھی فارغ کرے، تو یہ ملک کے ساتھ آپ کون سے انصاف کر رہے ہیں؟ ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ خدا را اس ملک کے اوپر رحم کرے۔ یہ ملک ڈنڈے سے، جبر سے، ظلم سے نہیں چلا جا سکتا، یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ ملک جو ہے نا اس طرح سروائیو کرے گا۔ اور پھر ہمارے صوبے میں جو حالات ہیں وہ میں چاہتا ہوں کہ اقبال افریدی صاحب اور ہمارا صفات اللہ صاحب یا جو دیگر ہمارے ایم این اے سے یہ بات کرے کہ اس وقت عملاً جو ہمارا مرج ایریا ہے، جو افغانستان کے ساتھ بارڈر ایریا ہے، وہ اس پہ وفاقی حکومت کی نااہلی کی وجہ سے وہاں حکومتی ریٹ ختم ہو چکی ہے۔ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ صوبائی حکومت ہے، بھائی یہ تو فارن پالیسی کا شاخسانہ ہے کہ فارن پالیسی آپ کی ایسی ہے کہ افغانستان کے ساتھ لڑائی، آپ نے اس کے ساتھ تجارت ختم کیا، اس کے ساتھ تعلقات خراب کی، آپ نے کہا طالبان جو ہے نا یہ پرو پاکستان ہے، اس کے ساتھ بھی آپ نے تعلقات خراب کی، اور اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ صوبائی حکومت اگر صوابی میں کوئی لا آرڈر مسئلہ بنتا ہے، مردان میں بنتا ہے، چارسدہ میں بنتا ہے یا پشاور میں بنتا ہے تو صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے۔
لیکن آپ اس علاقے میں کہ جو آپ کی بارڈر مینجمنٹ کی وجہ سے مسائل آتے ہیں، اسمگلنگ ہو رہی ہے، پولیس اسمگلنگ ہو رہی ہے، لیکن تجارت کو آپ بند کر رہے ہیں، کاروبار کو آپ بند کر رہے ہیں، لوگ وہاں سے آ رہے ہیں دہشت گرد، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں خدا را اس ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلائے۔ شہباز شریف کی حکومت ناجائز ہے۔ اگر اس ملک میں امن آنا ہے، اس ملک میں کاروبار آنا ہے، اس ملک میں روزگار آنا ہے، اس ملک میں انویسٹمنٹ آنی ہے، وہ تب آئے گا جب عوام کی صحیح نمائندگی ہوگی۔ صحیح نمائندگی ہوگی تب اس ملک پہ جو یہ ملک چل سکے گا۔ اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر فری اینڈ فیئر الیکشن کیا جائے تاکہ عوام کی صحیح نمائندگی پارلیمنٹ میں بیٹھے اور وہ پارلیمنٹ تمام اختیارات اور اس کے پاس ہو۔ ابھی جو چینی کا اسکینڈل ہوا ہے، ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ چینی کے اسکینڈل کے حوالے سے اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اور جو عوام کے اوپر اس وقت جو مہنگائی ہے اور جو چینی مارکیٹ سے غائب ہو رہی ہے اور مہنگی چینی بیچی جا رہی ہے، جو اس میں ملوث ہے اس کے خلاف قانونی کارروائی ہو جائے۔ حاجی صاحب بات کریں گے اس کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند باتیں ایکسپارٹا کے حوالے سے بہت ضروری ہے، چونکہ اسٹیٹ کی دیگر اضلاع سے ہمارے فاٹا کے حالات مختلف ہیں، اور آپ آئے روز دیکھ رہے ہو کہ فاٹا میں کبھی وزیرستان، کبھی باجوڑ، کبھی تیرا میں یہ واقع ہو رہے ہیں۔ پچھلے دنوں جو 6 بندے شہید ہوئے اور انہوں نے ایک بچی کو اٹھایا تھا اور وہاں پہ برگیڈ کے سامنے احتجاج کر رہے تھے اور سیدھا اس پہ گولیاں چلائی، اور یہاں سے ایک پیغام آیا کہ یہ فتنہ الخوارج نے یہ گولیاں چلائی ہے۔ تو یہ ڈرامے ایک طرف ہمیں مار رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں، اور دوسری طرف پھر وہ الزام بھی کسی دوسرے پہ لگا رہے ہیں۔ تو یہ ڈرامے انتہائی افسوسناک ہے۔ کبھی باجوڑ میں یہ ہو رہا ہے، کبھی وزیرستان میں، اور ایک طرف فوج نے اور سیکورٹی فورسز نے جنگ خندق کے نام سے جنگ شروع کی، کہ دوسری طرف طالبان نے عزوہ بدر کے نام سے جنگ شروع کی ہوئی ہے اور ہمیں کافر سمجھ کے مار رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہم دونوں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ فوج کو یا سیکورٹی فورسز کو کسی جگہ پہ آپریشن کی ضرورت ہے، کو آپ کچے میں جائے، وہاں پہ آپریشن کرے، بارڈر سیل کرائے، تاکہ یہ جو دہشت گرد ہے وہ نہ آ سکے۔ اور طالبان کو سیدھا سیدھا ہم پیغام دے رہے ہیں کہ افغانستان میں امریکہ کے جانے کے بعد آپ کا کوئی جواز نہیں بنتا جہاد کا، آپ سیدھا جائے فلسطین، وہ اپنی جہادی جو آپ کی ذمہ داری اور آپ پہ فرض وہاں پہ پورے کرے۔ لہٰذا حکومت سے بھی ہم 2-3 سوال کرتے ہیں کہ آپ جو آئے روز آپریشن کے ڈنڈورے پیٹتے ہو، آپ کے پاس اگر سول پاور ریگولیشن، آپ کے پاس نیشنل ایکشن پروگرام کے تحت آپ کو ہر جگہ پہ آپریشن کرنے کی اجازت تھی، تو آپ نے عزم استحکام کیوں لانچ کی؟ کہاں پہ ہمارے سروں کا سودا کیا؟ کس سے آپ نے ڈار لیے؟ لہٰذا جو آپ اتنے وسائل میں، آپ اتنے سورسز کے باوجود آپ طالبان تک نہیں پہنچ سکے، قبائلی عوام باجوڑ میں بھی وہاں پہ پہنچ گئے اور تیراب میں بھی وہاں پہ پہنچ گئے، اس کے ساتھ معاہدے بھی کر لیے۔ لہٰذا وہاں پہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ڈرامہ رچا رہے ہیں وہاں پہ؟ ہم کل عام پورے پاکستان میں عوام کو بھی، حکومت کو بھی، قبائلی عوام کی بھی، کہ قبائلی عوام نہ رہیں، ڈٹے رہیں، کسی آپریشن کی وہاں پہ ہم اجازت نہیں دیں گے، نہ نقل مکانی کریں گے، نہ ان کو ہم اجازت دیں گے۔ میں ایپیکس کمیٹی میں بیٹھا تھا، وزیر اعلیٰ نے بالکل کل عام اس کو کہہ دیا کہ ایکسپارٹا میں کسی بھی ضلع میں آپ کو آپریشن کی اجازت نہیں دوں گا۔ لہٰذا ہم مر بھی رہے، ہم بے گھر بھی ہو رہے، ہمارے گھر بھی مسمار ہو رہے، ہمارے بچے بھی شہید ہو رہے، اور ہم مجرم بھی ہیں۔ لہٰذا ہمارے ساتھ یہ ظلم و جبر بند کی جائے۔